ریاستی اداروں کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو سیاسی طور پر تنہا کرنے کی کوششوں میں تیزی آ گئی ہے، اور منصوبہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو مولانا سے دور کر کے اور انہیں تنہا کرنے کے بعد ان کے ساتھ حساب برابر کیا جائے۔ لیکن یاد رہے کہ ایک تو مولانا مکمل تنہا کبھی نہیں ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ ایسی کوشش کا مولانا کو جو نقصان ہوگا سو ہوگا، لیکن اگر ان کو دیوار سے لگانے کی پالیسی میں شدت آئی تو یہ عمل جتنا وزیر اعظم عمران خان کے لیے فائدہ مند ہوگا اتنا ہی ریاست پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی اور اینکر پرسن سلیم صافی نے اپنے تازہ تجزیے میں کیا ہے۔ صافی کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان کے قبائلی اضلاع اور بلوچستان میں یا تو پی ٹی ایم کا بیانیہ چل رہا ہے یا پھر بلوچ قوم پرستوں کا۔ ابھی تک دونوں فالٹ لائنز پہ ان قوتوں کو جے یو آئی فیک کارنر کر رہی تھی کیونکہ وہ اسلام اور پاکستان کی بات کر رہی تھی۔ اب اگر مولانا بھی منظور پشتین، محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل جیسی سخت ریاست مخالف زبان استعمال کرنے لگے تو ان علاقوں میں ریاست کا دفاع کرنے والی سیاسی قوت کوئی باقی نہیں رہ جائے گی۔ صافی کہتے ہیں کہ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ مولانا کو دیوار سے لگانے کی کوششوں کا عمران خان کو تو فائدہ ہوگا لیکن ریاست کا بڑا نقصان ہوگا۔ ان کے مطابق ابھی تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جیسی قومی جماعتوں کی وجہ سے مولانا اور قوم پرست لیڈروں کا بیانیہ کافی نرم ہو جاتا ہے، لیکن اگر پی ڈی ایم سے قومی جماعتوں کی چھتری ہٹ گئی تو ریاستی اداروں سے متعلق ان لوگوں کا لہجہ اور عمل مزید تلخ ہونا بعید از قیاس نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان نسلاً افغان ہیں، ان کا ناصر قبیلہ افغانستان سے ڈی آئی خان منتقل ہوا تھا۔ گزشتہ 20 برسوں میں ہم نے مولانا کو حامد کرزئی طرز کی سیاست کرتے دیکھا ہے، لیکن اگر ان کو دیوار سے لگایا گیا تو خاکم بدہن وہ ملا محمد عمر بھی بن سکتے ہیں جنہیں سنبھالنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ مولانا کو حامد کرزئی ہی رہنے دیا جائے، ملا عمر بننے پر مجبور نہ کیا جائے، باقی مرضی ہے ریاست پاکستان میں اپنی مرضی چلانے والوں کی۔ مولانا فضل الرحمان کی اصول پسندی اور ضد پر اڑ جانے کے حوالے سے ایک پرانے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے سلیم صافی کہتے ہیں کہ سن 1988 کا ذکر ہے، تب میاں نواز شریف مقتدر حلقوں کے اسی طرح لاڈلے تھے جس طرح اب عمران خان ہے، اور ان سے پیپلز پارٹی کے خلاف وہ کام لیا جا رہا تھا جو اس وقت مسلم لیگ نون وغیرہ کے خلاف عمران خان صاحب سے لیا جا رہا ہے۔ سن 1988 کے انتخابات کے بعد صورتحال ایسی بن گئی کہ نواز شریف صرف اس صورت میں وزیر اعظم بن سکتے تھے کہ مولانا کے ووٹ بھی ان کو جاتے۔ مولانا فضل الرحمان نے مفتی محمود کی رحلت کے بعد سیاست جنرل ضیاء الحق کی مخالفت اور جیل جانے سے شروع کی تھی، اور پیپلز پارٹی قیادت میں چلنے والی ایم آر ڈی کا حصہ رہ کر جنرل ضیاء کی آمریت کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے۔ انتخابی نتائج آنے کے بعد جنرل اسلم بیگ مرزا نے انہیں مبارکباد کی آڑ لے کر ڈی آئی خان فون کیا اور یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ نواز شریف کا ساتھ دیں۔ اگلے دن نواز شریف ان کے پاس پہنچ گئے اور ساتھ دینے کی صورت میں ہر طرح کا لالچ دیا، لیکن مولانا کا اصرار تھا کہ چونکہ نواز شریف ضیاء الحق کیمپ کے آدمی ہیں اس لیے وہ یہ یو ٹرن نہیں لے سکتے۔ صافی کہتے ہیں کہ چند روز بعد مولانا نے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے کسی کی حمایت یا مخالفت کرنے کے فیصلے کے لیے اپنی جماعت کی شورا کا اجلاس لاہور میں طلب کیا۔ اجلاس سے ایک روز قبل انہیں اچانک سعودی عرب سے رابطہ عالم اسلامی کے سیکورٹی جنرل کی کال آئی کہ کل لاہور میں ان کا نمائندہ ان سے ملنا چاہتا ہے۔ درمیان میں خالد خواجہ وغیرہ بھی آ گئے۔ چند لمحے بعد مولانا کو سعودی کا فون آیا جس کا ذکر رابطہ عالم اسلامی کے جنرل سیکرٹری نے کیا تھا۔ ان کا نام شیخ ثواب تھا۔ یہ میٹنگ لاہور کے 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے میں ہوئی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے کمرے میں خود نواز شریف بھی موجود تھے۔ شیخ ثواب نے مولانا فضل الرحمان سے کہا کہ وہ نواز شریف کو سپورٹ کرے۔ انہوں نے یہ دلائل بھی دیے کہ عورت کی حکمرانی اسلام میں حرام ہے اور اگر انہوں نے یہ کام کیا تو وہ پورے عالم عرب کے علماء سے مولانا کے حق میں بیانات دلوا دیں گے کہ انہوں نے عورت کی حکمرانی کا راستہ روکا ہے۔ لیکن مولانا نے یہ کہہ کر شیخ ثواب سے معذرت کر لی کہ یہ فیصلہ ان کی شورا نے کرنا ہے۔ اس دوران ثواب نے اشاروں کنایوں میں انہیں کروڑوں ریال کی پیشکش کی جس کا مولانا نے برا منایا۔ دوسری طرف جنرل حمید گل نے بھی تمام حربے استعمال کیے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف کو ووٹ نہ دے کر بے نظیر بھٹو کی حکمرانی کا راستہ ہموار کر دیا اور یوں وہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن گئے۔ اس کے بعد صدارتی الیکشن کا مرحلہ آیا تو تب کے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ نے مولانا کو گھر بلا کر غلام اسحاق خان کو سپورٹ کرنے کا کہا، لیکن مولانا نے نوابزادہ نصر اللہ خان کو ان کے مقابلے پر کھڑا کر دیا۔ یہ تھے ابتدائی دنوں کے مولانا فضل الرحمان جو اپنے اسلاف کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی مخالف سمت میں چل رہے تھے۔ تاہم جب افغانستان میں دیوبندی طالبان اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ بنے تو مولانا فضل الرحمان کی نہ صرف دوستی ہو گئی بلکہ انہوں نے ان کے ساتھ جوڑ توڑ اور مصلحتوں کی سیاست شروع کی اور سن 2018 تک کرتے رہے۔ لیکن الیکشن کے بعد مولانا 2 وجوہات کی وجہ سے برہم ہوئے۔ صافی کے مطابق ایک تو وہ سمجھتے ہیں اور ٹھیک سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ دہی اور دھاندلی سے کام لیا گیا، دوسرا وہ عمران خان کے بارے میں سازشی تھیوریز پر یقین رکھتے ہیں۔ سن 2018 کے انتخابات کے بعد جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اپنی ڈیل کی کوششوں میں مصروف تھیں، مولانا فضل الرحمان عمران خان اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف تسلسل کے ساتھ اپوزیشن کرتے رہے۔ گزشتہ سال وہ اسلام آباد دھرنا دینے آئے، لیکن ان سے چند وعدے کر کے انہیں دھرنا ختم کرنے پر آمادہ کر لیا گیا۔ اب ان کی ناراضی میں یہ بات بھی شامل ہو گئی ہے کہ جن وعدوں کی بنیاد پر ان کو اٹھایا گیا تھا وہ پورے نہیں ہوئے۔
जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के एस्टेब्लिशमेंट के साथ डीलें नाकाम करवा दी तो पीपल्स पार्टी आगे बढ़ी और एपीसी बुलाकर और पीडीएम तश्कील देकर मौलाना फजलुर रहमान को इसका सरबराह बना दिया। इब्तदा में दोनों जमातों ने बड़ा जारहाना रवैया अपनाया। मियाँ साहब ने भी बड़े बड़े जर्नैलों के नाम लेना शुरू किए और पीपल्स पार्टी ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मोहसिन दावर तक को पीडीएम में शामिल करा लिया। लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट के पीपल्स पार्टी से राब्ते हुए तो वो फिर मसलहत की सियासत पर उतर आए। अब मुस्लिम लीग नून पर मेहनत हो रही है और बड़ी हद तक वो भी डामाडोल हो गई है, लेकिन मौलाना का लहजा दिन ब दिन तलख होता जा रहा है। रियासती इदारों की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान को सियासी तौर पर तनहा करने की कोशिशों में तेज़ी आ गई है और एजेंडा ये है कि पीपल्स पार्टी और नवाज लीग को मौलाना से दूर करने के बाद इनके साथ हिसाब बराबर किया जाए। लेकिन सलीम साहबी कहते हैं कि याद रहे कि एक तो मौलाना मुकम्मल तौर पर कभी तनहा नहीं होंगे और दूसरा ये कि ऐसी कोशिशों का मौलाना को जो नुकसान होगा सो होगा। लेकिन अगर मौलाना को दीवार से लगाने की पॉलिसी में शिद्दत आई तो यह अमल जितना इमरान खान के लिए फ़ायदेमंद होगा उतना ही रियासत पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।